السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 9۔ نماز پڑھنے کے دینی فائدے بے شمار ہیں، ہم ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، بے شمار ہیں۔ تو ان میں سے کچھ کا ذکر پچھلے درس میں ہوا، کچھ کا ذکر آج کریں گے، اور کچھ کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں بھی کریں گے، کیونکہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو نماز پڑھنے کے دینی فائدے نمبر 7، 6 کا ذکر ہو چکا ہے، تو فائدہ نمبر 7، نماز کے لیے چل کر جانے سے نیکیاں لکھی جاتی ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اور گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 666 ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطواتہ احداہما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ، کہ جو آدمی اپنے گھر سے طہارت حاصل کر کے وضو کر کے نکلتا ہے اور اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے فرائض میں سے کسی فرض نماز کو ادا کر سکے، تو اس کے دونوں قدموں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ایک قدم گناہوں کو مٹا رہا ہوتا ہے تو اس آدمی کا دوسرا قدم درجات کو بلند کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث ہو گئی۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نمازی کی ایک ایک قدموں کی قیمت رکھی ہے، اور ہر نمازی کے قدموں کی قیمت ہے کہ ہر قدموں کے بدلے، قدم یعنی ہم سے چلتے ہیں، ایک پیر رکھتے ہیں دوسرا پیر اٹھاتے ہیں، پھر پیر رکھتے ہیں تو یہ چلتے ہیں قدم، اس ہر قدم پر اللہ اکبر انسانوں کے گناہ مٹائے جاتے ہیں اور درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر نمازی کے ہر قدموں کی، بلکہ ایک ایک قدموں کی بہت ہی زیادہ قیمت ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، قدم اٹھا رہے ہیں، قدم رکھ رہے ہیں، اور اس پر اللہ تعالیٰ نیکیاں دے رہا ہے، ہمارے گناہ کو مٹا رہا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اس طرح سے ہے، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 563، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ احدكم فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لم يرفع قدمه اليمنى الا كتب الله له حسنه ولم يضع قدمه اليسرى الا حط الله عنه سيئه، کہ تم میں سے کوئی آدمی جب وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے، پھر وضو کر کے مسجد کی طرف جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو جب بھی اپنا داہنا قدم اٹھاتا ہے، داہنا رائٹ پیر کو، داہنا قدم کو اٹھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس ہر قدم کے بدلے نیکیاں لکھتا ہے، اور جب بھی وہ اپنے بائیں پیر کو رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ تو گویا ایک قدم کے بدلے اللہ نیکیاں لکھ رہا ہے، اور دوسرے قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ تو ہمارا قدم، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں تو قدم اٹھا رہے ہیں، اللہ کو اس کی قیمت اللہ کے نزدیک، ہم قدم رکھ رہے ہیں اس کی بھی قیمت اللہ کے نزدیک، گویا ہر قدم کی قیمت ہے، حتیٰ کہ جو مومنٹ ہوتے ہیں ہمارے قدم کے اٹھنے اور رکھنے کی زمین پر، اس کی بھی اللہ نے اتنی قدر کی ہے کہ ہر قدم پر گناہ مٹائے جاتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فائدہ نمبر 8، نمازی کے لیے جنت کے اندر خاص قسم کی مہمان نوازی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 662 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 669، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الى المسجد وراح اعد اللہ له فی الجنة نزلا كلما غدا او راح، یعنی جو بھی انسان
صبح و شام مسجد جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں خاص مہمان نوازی کرے گا. جب بھی مسجد میں جائے یا جب بھی مسجد سے آئے, صبح و شام مسجد جاتا آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے اندر خاص مہمان نوازی کرے گا. تو جو بھی انسان مسجد جائے تو اس میں سب شامل ہیں, مرد بھی اور خواتین بھی, کیونکہ حدیث کے اندر خاص نہیں کہا کہ مرد جائے تو ہی, نہیں, عام ہے جو بھی من غدا الی المسجد, جو بھی مسجد جائے, تو اس کے اندر خواتین بھی شامل ہیں, خواتین بھی مسجد جا سکتی ہیں, اور بھی کئی حدیث سے ثابت ہے. بلکہ آج بھی مکہ اور مدینہ کے اندر خواتین مسجد جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے, 5 وقت کی نماز پڑھنے. آپ میں سے یا آپ کے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی گئے ہوں عمرہ کرنے یا حج کرنے تو ان سے پوچھ سکتے ہیں. وہی لوگ جو اپنے ملکوں میں, اپنے علاقوں میں, اپنے گھروں کی عورتوں کو روکتے ہیں, مسجدوں کے اندر جانے نہیں دیتے, وہ خود جب عمرہ کرنے جاتے ہیں یا حج کرنے جاتے ہیں تو اپنی عورتوں کو اپنے ساتھ ہر نماز میں مسجد میں لے کے جاتے ہیں, مکہ مدینہ کے اندر ہر نماز میں. اب چیک کر سکتے ہیں. تو آج بھی مکہ مدینہ کے اندر 5 وقت کی نماز میں خواتین بھی مسجد کے اندر حاضر ہوتی ہیں اور نماز ادا کرتی ہیں. تو جمعہ تو خیر پڑھتی ہی ہیں اور عید کی نماز بھی پڑھتی ہیں, لہذا حق ہے. اور اسلام سب کے لیے ہے, صرف مردوں کے لیے نہیں آیا اسلام, خواتین کے لیے بھی ہے. ہاں, وہ حکم جس میں خاص کر دیا گیا کہ عورت کے لیے خاص, یہ مردوں کے لیے خاص, تو وہی خاص ہے. اور ایسی حکم یا ایسی چیزیں بہت کم ہیں, تھوڑی سی ہیں بس, ورنہ اکثر جو اسلام کی جو احکام ہیں یا عبادتیں ہیں وہ سب کے لیے خاص ہیں, وہ کامن ہے, اس میں مرد اور عورت سب اس کے اندر شامل ہیں. فائدہ نمبر 9, ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 227, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء ويصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. کہ کوئی بھی مسلمان آدمی وضو کرتا ہے اور اچھے سے وضو کرتا ہے, اچھے سے مطلب سنت طریقے پر صحیح ڈھنگ سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز پڑھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے بیچ اور اگلی جو نماز آنے والی اس کے بیچ میں جو بھی گناہ ہوگا اس کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. تو پتہ چلا جو گناہ ہوتے ہیں وہ تو اللہ مٹاتا ہی ہے, لیکن جو ہونے والے ہیں اللہ اس کو مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. فائدہ نمبر 10, نماز پڑھنے سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. صحیح مسلم حدیث نمبر 228, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤتي كبيرة وذلك الدهر كله. یعنی کوئی بھی مسلمان آدمی جب نماز کا وقت ہو جائے, فرض نماز کا وقت, تو اچھے سے وضو کرتا ہے اور خشوع اختیار کرتا ہے, یعنی خشوع کے ساتھ بالکل دل دماغ کو حاضر کرتے صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا ہے, وہ رکوع اور اچھے سے رکوع کرتا ہے, تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں جب تک کہ اس نے گناہ کبیرہ نہ کیا ہو. اور یہ معاملہ ہمیشہ رہتا ہے, وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلَّهُ, یہ معاملہ ہمیشہ رہتا ہے. کیا مطلب ہمیشہ رہتا ہے؟ یعنی جو معافی کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف کرتا ہے. ایسے نہیں کوئی خاص دن بس آج معاف کرے, کل نہیں, کل معاف پرسوں نہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ انسان اچھے سے وضو کرتا رہے, صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھتا رہے, تو یہ فضیلت اس کو ہمیشہ زندگی بھر حاصل ہوتی رہے گی. اب اس میں کوئی والی بات کیا ہے کہ جب تک کہ گناہ کبیرہ نہ کیا, یعنی جتنی جو باتیں ہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے, گناہوں معاف کرتا ہے, گناہوں کو معاف کرتا ہے, اس سے مراد ہے گناہ صغیرہ. یہ سبھی سے کلیئر ہوگی کہ صغیرہ چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف کرتا ہے, لیکن اگر کسی نے گناہ کبیرہ کیا ہو, یعنی بڑا گناہ کیا ہو, تو اس کے لیے اس کو سچی توبہ کرنی پڑے گی, توبہ استغفار کرنا پڑے گا. اور توبہ میں یہ ہوتا ہے کہ انسان پہلے تو گناہ کو چھوڑے اور جو ہو چکا ہے اس پر شرمندہ ہو اور معافی مانگے اور آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا, اس کا اللہ سے وعدہ کرے. اس کو کہتے ہیں سچی توبہ.
اور اگر ایسا گناہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، مثلا آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی ہو، اپنے کسی کا پیسہ لے لیا ہو، قرض لے کے رکھے ہو، نہیں لوٹا رہے ہو، کسی کو اپنے مارا پیٹا ہو، اس طرح کی اگر معاملات ہیں، پیسہ ہے، کوئی سامان آپ نے لیا اس کو لوٹائیے، اس سے معافی، اس انسان سے معافی مانگیے، تب جا کے معافی ہوگی، ورنہ ایسے صرف معافی نہیں ہوگی، یاد رکھیے۔ تو اب آج کی درس سے کیا کیا پتہ چلا دیکھیے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ کبیرہ بڑا گناہ معاف نہیں ہوگا، آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، اور حقوق العباد سے متعلق ہے، اس کا سامان ہے، کوئی چیز آپ نے لی ہے تو اس کو لوٹانی پڑے گی، جسے کوئی سود کھا رہا ہے تو سچی توبہ کرنی پڑے گی، گناہ کو چھوڑنا پڑے گا، رو رو کر کے اللہ سے معافی مانگنی پڑے گی، ہو سکتا ہے کہ معاف ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو سزا دے، یہ اللہ کے اوپر، لیکن گناہ صغیرہ چھوٹے گناہ جو انسان ہونے کے ناطے ہم سے ہو جاتے ہیں جانے انجانے میں، وہ اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اور کیا پتہ چلا کہ معافی ہو سکتی ہے، انسان کو غلطی اگر ہو جائے تو خودکشی نہیں کرنا، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے، انسان معافی مانگے معاف ہوتا ہے، اور چھوٹے گناہ تو اللہ ایسے ہی نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے، اور بھی بہت سی باتیں اس کے سے اللہ تعالیٰ ایسے ہی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو خودکشی یہ علاج نہیں ہے، معافی آپ کی ہو سکتی ہے، انسان کو بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت کتنی بڑی، کتنا اللہ تعالیٰ مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ ہم نماز ابھی پڑھے نہیں ہے، جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ہر قدم پر نیکیاں، گناہ کی معافی، اللہ کو، تو اللہ کتنا مہربان ہے، سوچیے ہم اپنے نفس پر جتنا مہربان ہے یا اپنا خیال رکھتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیال رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کہ نماز کی برکت سے دیکھیے اتنی ساری فضیلتیں، اور یہ بھی پتہ چلا کہ مسجد کی فضیلت، کہ ہم مسجد کی طرف نماز پڑھنے جا رہے ہیں، کہ حدیثوں میں مسجد کا لفظ آیا ہے کہ جو انسان مسجد کی طرف جا رہا ہے تو اس کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اسی طرح گھر کسی کا دور ہو مسجد سے گھر دور ہے آپ کا، پریشان مت ہوئیے، آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ جتنا آپ زیادہ چلیں گے، چل کر کے دور سے آئیں گے، اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا آج کے درس سے کہ جس کا گھر دور ہے وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے، زیادہ چلنے کی وجہ سے پریشان انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انڈیا کے اندر ایک ماحول ہے، یا پاکستان، بنگلہ دیش اور کے اندر ماحول یہ ہے کہ لوگ گھروں سے عام طور پر وضو کر کے نہیں آتے، جبکہ ایک حدیث کے اندر کیا ہے، پہلے حدیث سے یہ ہے کہ جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے آئے تو اس کے لیے خاص اسپیشل فضیلت ہے۔ عرب ممالک میں یہ بات ہے، لیکن انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں آج بھی بہت کم، کچھ ہی لوگ ایسا کرتے ہیں، ورنہ سب کے سب مسجد جا کے ہی وضو کرتے ہیں۔ تو آپ گھر سے وضو کر کے جائیں، ہر نماز کے لیے یہ بات ہے، آپ گھر سے اگر وضو کر کے جائیں گے تو آپ کو اور زیادہ ثواب ملے گا، لہذا ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم گھر سے وضو کر کے جائیں، یہ بہتر ہے، ضروری نہیں ہے لیکن بہتر ہے، ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ اور یہ بھی پتہ چلا آج کے درس سے کہ گویا کہ دو اہم کام ہوتا ہے، ایک تو ہمارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور اللہ پھر ہمارے گناہ کو مٹا بھی دیتا ہے، یہ دونوں بات ہوتی ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلا آج کے درس سے کہ وضو کرنا کافی نہیں، بلکہ اچھے سے وضو کرنا ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو سکھایا ہے تو اس طرح سے وضو کرنا ہے، اور نماز بھی اچھے سے نماز پڑھنی ہے، صرف ڈیوٹی نہیں دینا کہ ہم حاضر ہو گئے نماز سجدہ رکوع کر لینے، دل اور دماغ حاضر ہو، سنت طریقے پر نماز ہو، اور نماز کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیا جائے، یہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔